نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک سورج اور چاند گرہن۔ نماز کسوف۔ جب سورج اور چاند گرہن لگتا تھا تو نماز کسوف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فقولوا فصلوا۔ سورج اور چاند کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے، یہ تو قدرت الہی کی دو نشانیاں ہیں۔ جب انہیں گرہن ہوتے دیکھو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1041۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند اور سورج کا گرہن آثار قدرت ہے، یہ کسی کے مرنے، جینے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے کہ اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد یاد الہی، دعا اور استغفار کی طرف رجوع کرو۔ اہل جاہلیت کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ سورج یا چاند اس وقت گرہن ہوتے ہیں جب کوئی اہم شخصیت پیدا ہو یا وفات پائے یا دنیا میں کوئی اہم واقعہ رونما ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل عقیدے کی نفی فرمائی ہے۔ براہ راست اللہ کی مشیت یا اللہ کی مشیت اور قدرت سے ہے کہ سورج اور چاند گرہن لگتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا ان الصلاۃ جامعہ، نماز تمہیں جمع کرنے والی ہے، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ سورج اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا، آپ نے با جماعت 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر پہلے قیام سے کم لمبا قیام کیا۔ یہ صحیح بخاری 1045 جو ہے اس کی یہ حدیث نمبر ہے۔ پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر قوما کر کے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر 2 سجدے کیے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرا۔ اتنی دیر میں سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر خطبہ دیا جس میں اللہ کی تعریف اور ثنا کی اور فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو، صدقہ کرو۔ نیز فرمایا دوران نماز میں نے جنت دیکھی، اگر میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے، اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی کیونکہ وہ خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں، اگر تو ایک مدت تک ان کے ساتھ نیکی کرتا رہے پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو کہتی ہیں کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث 1052 ہے۔ سورج اور چاند کے گہنائے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھتے، نماز پڑھتے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن لگا تو آپ گھبرا گئے۔ گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا لے لیا، بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنچائی گئی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مسجد میں گئیں اور عورتوں کے صف میں کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی، لیکن انہوں نے ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی کھڑی رہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 907۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سخت گرمی کے دن سورج گرہن لگا، آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نماز پڑھائی، آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ گرنے لگے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز
میں آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے عورتوں کے صف میں کھڑے ہو کر کمزوری آ گئی، یعنی کہ چکر آ کر میں نے برابر میں اپنی مشق سے پانی لے کر سر پر ڈالنا شروع کیا، پھر جلد ہی دوبارہ قیام نماز میں جو ہے وہ میں شامل ہو گئی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1053 ہے۔ تو اب نبی، یہاں ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام سے اور سورج گرہن کی نماز پڑھتے تھے، کس قدر انہماک اور اہتمام سے، لیکن ہم نے کبھی اس نماز کی طرف توجہ نہیں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتیں بھی سورج گرہن کی نماز پڑھتی تھی۔ تو اب تو وہ حالات نہیں ہیں کہ مسجد میں جا کے عورتیں بھی جو ہیں وہ نماز پڑھیں، سورج گرہن کی نماز باجماعت کہیں پڑھائی جاتی ہوگی، کہیں نہیں پڑھائی جاتی ہے، اور آج کل تو ویسے ہی وائرس کی وجہ سے سب بند ہے۔ تو انسان اپنے گھر میں خود 2 رکعت نفل جو ہے وہ نماز پڑھے، اس میں لمبی سورت کوئی پڑھ لے اور دعا کرے، استغفار کرے، جب تک سورج گرہن کا وقت ختم نہیں ہوتا 2 رکعت نفل پڑھے، اس میں دعائیں کرے، استغفار کرے، اللہ کی تکبیرات پڑھے اور صدقہ کرے، تو یہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ توفیق دے کرنے کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔